بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دنیا کے وجود میں آنے سے لے کر آج تک انسانوں کی بہت بڑی تعداد وہ رہی ہے جو کسی نہ کسی مذہب کو مان کر زندگی گزارتی رہی ہے۔ ایسے لوگ بھی اس زمین پر پائے گئے جو دنیا کی حقیقت سے ہٹ کر منزل سے بھٹک کر زندگی گزارتے رہے ہیں، جو نہ تو کسی مذہب کو مانتے ہیں اور نہ ہی کسی کو خدا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد پہلے تو بہت کم رہی مگر اب مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس سلسلے میں تاریخ کے اوراق میں ہمیں کچھ نام ملتے ہیں، جن میں ایک نام تو سوفسطائیہ ہے جسے صوفیزم بولا جاتا ہے۔ اس جماعت کے 3 گروپ ہیں۔ پہلا گروپ عنادیہ کے نام سے ہے۔ ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو دنیا بنی ہے اور چل رہی ہے یہ صرف ہمارا وہم اور خیال ہے، ورنہ حقیقت میں اس دنیا کا بننا اور اس دنیا کا چلنا یہ کچھ بھی نہیں۔ صوفیزم کی دوسری جماعت تھی عندیہ۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ دنیا اور اس کی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم مان لیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی اگر وہ لوگ آسمان کو زمین مان لیں تو وہ آسمان زمین ہی ہو جائے گا۔ انہیں کی جماعت کا اگر کوئی دوسرا شخص آسمان کو آسمان ہی مان لے تو ایک کے نزدیک تو وہ آسمان ہی رہے گا، اور جس نے اسے زمین مانا ہے اس کے ماننے سے وہ زمین ہی رہے گا۔ تیسرا فرقہ ان میں سے لادریہ ہے۔ ان کا دماغ اتنا طاقتور ہے کہ ان کو دنیا کی کسی بھی چیز کے بارے میں یقین نہیں ہو پاتا، ہر چیز کے بارے میں صرف شک رہتا ہے۔ یعنی پہاڑوں اور سمندروں کو دیکھ کر یہ لوگ یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہاڑ ہیں اور یہ سمندر ہیں، اور یقین کے ساتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہاڑ اور یہ سمندر نہیں ہے۔ ان کو خود اپنے بارے میں شک ہوتا ہے کہ وہ انسان ہے یا انسان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رہا لفظ الحاد، تو یہ ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو بے دین اور غیر مذہب ہوتے ہیں، اور عموماً ملحد بھی اسی کو کہا اور سمجھا جاتا ہے جو خدا کو نہ مانتا ہو یا جو خدا پر یقین نہ رکھتا ہو۔ اس طرح سوفسطائیہ کی تینوں جماعتیں اپنے نظریات کی وجہ سے الحاد میں داخل ہو جاتی ہیں، جبکہ اسلامی نقطہ نظر، اسلامک ویو پوائنٹ سے اگر دیکھا جائے تو گرینڈ اینڈ بیسک پارٹس آف اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 مونیزم ہے، نمبر 2 اپوسلشپ ہے، نمبر 3 فیوچرزم، یعنی توحید ہے، نبوت اور رسالت ہے اور آخرت ہے۔ اس لیے ان تینوں عقائد کا جھٹلانے والا یا ان میں سے کسی ایک کا بلیسفیمر، منکر، و غیر مذہب اور بلیسفیمس کہلائے گا۔ تو اسلامس پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑی تعداد الحاد میں داخل ہو جاتی ہے۔ 3 تو یہی ہیں جن کا نام ڈیزم، ایتھیزم اور ایگنوسٹسزم ہے۔ ان 3 کے علاوہ جو بدھزم ہے، بدھ مت ہے، ان کو بھی الحاد ہی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو گوتم بدھ تھے وہ ملحد نہیں تھے، لیکن اکثر محققین کی رائے یہی ہے کہ گوتم بدھ ملحد تھے، کیونکہ وہ خدا اور آخرت دونوں کا انکار کرتے تھے۔ اسی طرح سے جو جین مت ہے اس کو بھی الحاد سے ہی وابستہ کہا جائے گا، کیونکہ وہ لوگ بھی یہی مانتے ہیں کہ اس دنیا کو نہ تو بنانے والا کوئی ہے اور نہ ہی چلانے والا۔ اس کے علاوہ جو مادہ پرست ہے، مٹیریلزم ہے، وہ بھی ملحد ہی ہیں، اپنے اس عقیدے کی وجہ سے کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز ذرات سے مل کر خود ہی بن جاتی ہے، کوئی ان کا بنانے والا نہیں۔ پھر اس کے ساتھ جو جدید سائنسداں ہیں، ماڈرن سائنٹسٹ ہیں، وہ بھی بلیسفیمس ہیں، اپنے اس نظریے کی وجہ سے کہ اس کائنات کا کوئی خالق، کوئی کریٹر نہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کائنات محض ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فی الحال ہم انہی لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جن کا الحاد ایڈمیٹڈلی ثابت ہے، اور ان ساری باتوں کا جو ایبریج، جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہی کہ قدیم زمانوں ہی سے کچھ لوگ کسی نہ کسی شکل میں الحاد کا شکار رہے ہیں، مگر انہیں کبھی تقویت اور مضبوطی نہیں مل سکی۔ لیکن گزشتہ چند دہائیوں سے الحاد کو جو حقیقی فروغ مل رہا ہے اور اس کے شکار ہونے والوں کی تعداد جو مسلسل بڑھ رہی ہے، آج 21ویں صدی کی طرح اب سے 1800 سال پہلے یعنی 3rd سینچری، تیسری صدی عیسوی میں یورپ میں عیسائیوں کی حکومت بن چکی تھی،
اس وقت قسطنطین نامی ایک بادشاہ تھا، اس نے عیسائی مذہب اپنا لیا تھا۔ اس وجہ سے عیسائیت کو مضبوطی ملی اور لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کر تیزی کے ساتھ عیسائی مذہب اختیار کرنے لگے۔ بہت کم لوگ جو عیسائیت کو قبول نہیں کرتے تھے ان کو اس پر مجبور کیا گیا کہ وہ عیسائیت میں آئیں۔ اس طرح جن لوگوں نے عیسائیت میں آنے سے انکار کیا انہیں ہلاک کر دیا گیا یا پھر انہیں ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ عیسائی حکمران اپنا نظام کلیساؤں سے ہی چلایا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ عیسائیت میں تبدیلی آتی گئی اور نئے نئے قانون بنتے گئے۔ لوگوں کو ذرا ذرا سی بات پر سخت سزائیں دی جانے لگی اور قانون کی روشنی میں قتل و غارت گری مچائی جانے لگی۔ کچھ صدیوں بعد مسلمانوں نے سائنس میں ترقی کر لی اور نئے نئے کارنامے سامنے آنے لگے تو مسلمانوں سے متاثر ہو کر عیسائیوں کی بھی ایک تعداد سائنس اور فلسفے کی طرف لپکنے لگی۔ مسلمانوں کے ساتھ رہتے اور ترقی کرتے ہوئے جب ان میں کچھ شعور پیدا ہوا اور ان کا دماغ کھل کر کام کرنے لگا تو 13 سینچری سے یعنی 13ویں صدی عیسوی سے عیسائی حکومت کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئی۔ چرچ میں بیٹھ کر جو قانون بنتے حکومتیں چلتی تھی لوگ ان کے خلاف سڑکوں پر آنے شروع ہو گئے۔ تحریکیں بھی چلیں جس سے بڑے بڑے عیسائی مفکرین سائنٹسٹ کو موت کی سزائیں ہوئیں اور زندہ جلایا گیا۔ یعنی عیسائی حکمرانوں نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان تحریکوں اور آوازوں کو دبانے کی بھرپور کوشش کی مگر وہ انہیں نہ تو خاموش کر سکے اور نہ ہی ختم کر سکے۔ اس کے بعد 16 سینچری یعنی 16ویں صدی عیسوی تک یہی سلسلہ تحریکوں، بغاوتوں اور سزاؤں کا چلتا رہا۔ پھر 17 سینچری 17ویں صدی عیسوی تک ایسے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد ہو چکی تھی جو چرچ اور پادریوں کے قانون کو نہیں مانتے تھے، اپنی تحقیق اور تجربے ہی سے آزادانہ زندگی گزارتے تھے، اور جو ان میں زیادہ مخالفت کرتا تھا یا لوگوں کو اس پر ابھارتا تھا تو اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس طرح رفتہ رفتہ سائنسدانوں اور ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، کلیساؤں اور چرچوں کی حیثیت ختم ہوتی گئی۔ اب چونکہ چرچ اور چرچیز کی طرف سے سائنسدانوں اور فلسفیوں پر ظلم ہو چکا تھا، اس لیے مذہب اور سائنس کے درمیان نفرت کی ایک مضبوط دیوار کھڑی ہو گئی، اور چونکہ عیسائی مذہب اتنا صاف ستھرا نہیں رہ گیا تھا کہ اسی کی تعلیمات کو مان لیا جائے، وہ تو پہلے ہی چینج ہو چکا تھا۔ اس لیے سائنسدانوں اور مفکروں نے اپنے نظریات اور تجربات کو زندگی میں شامل کر لیا اور مذہب کو الوداع کہہ کر زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اور اس سے پہلے ہی عیسائیت میں دو گروپ بن چکے تھے، ایک تثلیث کا عقیدہ رکھنے والا، دوسرا خدا کو ایک ماننے والا۔ اب مذہب سے الگ جو جماعت بن چکی تھی اس میں ایک تحریک چلی ڈیزم کے نام سے، جس کا معنی الحاد ہی آتا ہے۔ مذہب تو ان کا کوئی تھا نہیں مگر خدا کو مانتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ بن چکا تھا کہ اس کائنات کو بنایا تو خدا نہیں ہے مگر خدا اس کائنات کو بنا کر بے خبر ہو گیا، اور یہ دنیا اب خود بخود ہی چل رہی ہے۔ 200 سال تک یہ تحریک ڈیزم چلتی رہی۔ بالآخر جب وہ لوگ چرچیز حکمرانوں اور پادریوں کے ظلم و تشدد سے تنگ آ گئے تو مذہب کے ساتھ خدا کا بھی انکار کرنے لگے۔ خدا کے انکار کرنے کی یہ تحریک 18ویں صدی سے چل کر 19 سینچری یعنی 19ویں صدی سے ہوتے ہوئے 20ویں صدی کے شروع تک بہت مضبوطی اور عروج کے ساتھ چلتی رہی۔ اس عروج اور تقویت کی ایک اہم ترین وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جب 19ویں صدی میں تحقیق کر رہے تھے اور اپنے ہر سوال کا جواب ڈھونڈ رہے تھے تو یہ لوگ ایک ایسا نقطہ نظر ورلڈ ویو تیار کر چکے تھے جس میں ان کے ہر اعتراض، ہر کوشچن کا حل اور آنسر موجود تھا۔ اس ورلڈ ویو کو تیار کرنے والوں میں جو بڑے بڑے ملحد مفکرین تھے آپ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب ماہرین سائنسداں تھے۔ فرسٹ نمبر پر اکنامک کا جو ماہر مارکس اور اینجلز ہیں یہ تھے، اور سیکنڈ نمبر پر فلسفی کا ماہر نیٹشے ہے، تھرڈ نمبر پر سوشیولوجی کا ماہر درخیم ہے، اور جو فورتھ نمبر پر ہے وہ فرائیڈ ہے جو کہ سائیکولوجی کا ماسٹر تھا۔ اس ورلڈ ویو میں جیسے میں نے بتایا کہ دنیا کا سارا نظام جو چل رہا ہے اس کے متعلق ہر سوال کا جواب تھا، مگر 19ویں صدی ہی میں یہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ خدا کا انکار تو ہم کر چکے مگر اس کو ثابت کیسے کریں۔ ان کا یہ خیال بن چکا تھا کہ یہ دنیا کسی نے بنائی نہیں، خود ہی بنی ہے اور آٹومیٹک چل رہی ہے۔ اس کا چلنا محض اتفاق ہے ورنہ اس کا کوئی مقصد یا کوئی سر پیر نہیں ہے۔
مگر جو جاندار چیزیں ہیں جیسے انسان اور دوسرے حیوانات، یہ کیسے وجود میں آتے ہیں، اس کے لیے وہ لوگ حیران و سرگرداں تھے۔ اب جو 19 سینچری ہی میں ان کا یہ جواب بھی حل ہو گیا، اور ان کا یہ مسئلہ جو سولو کرنے والا تھا وہ تھا چارلس ڈارون۔ آپ اس بوڑھے میاں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بایولوجی کا ماہر تھا۔ اس نے جو نوشن، جو نظریہ پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے، اور جب کسی جاندار کو بننا ہوتا ہے تو بہت سارے ذرات، کروڑوں اربوں ذرات مل کر جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ چیز بن جاتی ہے۔ اب پوری دنیا میں انہیں اپنا نظریہ پھیلانا تھا، کوئی بھی ان کے نظریات پر اعتراض کر کے ٹک نہیں سکتا تھا۔ ان کے پاس تو ہر سوال کا جواب سائنس کی روشنی میں تھا۔ پھر سائنس کی بات، اور وہ بھی ہر بات تو بڑے سے بڑا عقل مند اور بڑے سے بڑا بیوقوف بھی مان لینے کو اپنی بہادری سمجھتا ہے۔ اب جو عیسائی عوام تھے ان کو تو اپنے مذہب اور مذہبی لوگوں سے کچھ نہ کچھ لگاؤ تھا، مگر جو بڑے لوگ تھے، یا یوں کہو کہ تعلیم یافتہ طبقہ تھا، ان میں یہ الحاد اور مذہب سے آزادی بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ کیونکہ جو بھی ایجوکیٹڈ ہو جاتا، سمجھو وہ نان ریلیجن ہو جاتا، سیکولر ہو جاتا، اور جو مذہب والے تھے ان میں کئی فرقے بن چکے تھے جو ایک دوسرے کی بات مان کر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ اب ان کے سامنے ایک طرف تو الحاد کا دروازہ کھلا ہوا تھا جو انہیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اور دوسری طرف خود ان کے پاس کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا قاعدہ نہیں تھا جس کو سب لوگ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آخر کار ایک راستہ نکالا گیا اور فیصلہ ہوا، اس میں یہ طے ہوا کہ ہر شخص الگ الگ اپنے مذہب پر اپنے نظریے کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزارے، اور جو اجتماعی زندگی ہے، اجتماعی اعتبار سے یعنی زندگی کے وہ موقع جہاں کسی بھی مذہب کا آدمی پہنچ سکتا ہو، مل سکتا ہو، وہاں اپنے مذہب کو چھوڑ دے اور اپنی عقل، اپنے تجربے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ لائف میں مذہب کی آزادی اور پبلک لائف میں مذہب پر کنٹرول۔ اس میں ان کو یہ فائدہ نظر آیا ہوگا کہ الحاد سے بھی ہم لوگ بچے رہیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ لگا ہوگا کہ اب ان کے فرقوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اور سب سے بڑا جو فائدہ ان کا تھا وہ یہ کہ مذہب پر بھی رہیں گے اور آزاد بھی رہیں گے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ جب یہ سب کچھ چل رہا تھا مسلمان کہاں تھے اور مسلمانوں پر اس کا کیا اثر ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 15 سینچری سے 19 سینچری تک، یعنی 15ویں سے 19ویں صدی تک جو ملحدین تھے، اہل یورپ تھے، اپنے ملکوں سے نکلے اور دوسرے ملکوں میں پھیلتے گئے۔ بہت سارے ملکوں پر حکومت بھی کرنے لگے جن میں اسلامک کنٹریز بھی شامل تھی۔ عام طور سے جس کی حکومت ہوتی ہے لوگوں میں اس کے نظریات نہ چاہتے ہوئے بھی گھس آتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی چونکہ انہی کی حکومت تھی جنہیں ہم انگریز کہتے ہیں، جو ریئلی ملحدین تھے۔ اب مسلمان ان سے کہاں تک بچ پائے اور کہاں تک مسلمانوں نے ان کے نظریات کو ایکسپٹ کیا، یہ بھی جانتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے ہمارے سامنے 4 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ فرسٹ نمبر پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے الحاد کو پوری طرح قبول کیا۔ سیکنڈ نمبر پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے الحاد کو پورے طریقے سے رد کیا، ریجیکٹ کیا۔ تھرڈ نمبر پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے الحاد کو اپناتے ہوئے اسلام میں کچھ تبدیلیاں کی۔ اور فورتھ نمبر پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے الحاد کی ان چیزوں کو قبول کیا جن سے شریعت اسلامیہ پر کوئی زد نہ پڑتی ہو یا ان کو اپنانے میں اسلام کا کوئی فائدہ ہو۔ تو پہلے نمبر والے، جیسے میں نے کہا کہ جو ایجوکیٹڈ ہو جاتا اس پر الحاد کا اثر جلد شروع ہو جاتا تھا، تو جو مسلمان تعلیم یافتہ ہوتے اور اونچے عہدوں پر یا حکومتی سطح پر کام کرنے والے ہوتے تھے وہ بہت جلد اس کا شکار ہو جاتے تھے۔ 20ویں صدی میں اس کی بہترین مثال ترکی کا مصطفیٰ کمال پاشا ہے، جو اسلام کا کھلا مخالف تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ انگریزوں نے، ملحدوں نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے اسے بہترین ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور کامیاب ہوا۔ دوسرے نمبر پر جن لوگوں نے اس مغربیت اور الحاد کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا، حتیٰ کہ ان کا لباس، ان کا طریقہ زندگانی، ان کی زبان اور ان کے علوم و فنون، یہاں تک کہ ان سے تعلقات رکھنے کو بھی حرام قرار دے دیا۔ تو ملک ہندوستان میں اس کی بڑی مثال حجت الاسلام قاسم النانوتوی اور شیخ الہند محمود الحسن رحمہم اللہ ہے۔
انگریزوں کے خلاف اس نظریے کے حامی احمد رضا خان بریلوی بھی تھے، جو کہ مسلکی اختلافات کے باوجود مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا محمود الحسن صاحب کے ہم نظریہ رہے۔ اسی نظریے کو ماننے والوں میں سے چند لوگ انگریزی زبانوں اور علوم و فنون کے مخالف نہیں تھے، مگر ان سب چیزوں سے دوری اختیار کرنے کو سبھی لوگ ترجیح دیتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ تمام مدارس اسلامیہ اور لاکھوں کروڑوں عوام تک اس آفت یعنی الحاد کی ہوا تک نہیں پہنچ سکی۔ تیسرا طبقہ جو تھا جس نے الحاد اور مغربیت کی کچھ چیزوں کو اپنانے میں اسلام کے چند بنیادی عقائد اور اعمال کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، ان میں سے ہمارے ہندوستان کی سب سے بڑی مثال سر کا خطاب پانے والے سید احمد خان تھے۔ ان کے بعد غلام احمد پرویز اور ان کے شاگرد ڈاکٹر عبد الودود تھے۔ اسی کی ایک مثال مصر کے طہ حسین بھی ہے۔ اس طبقے سے بھی بڑے لوگوں اور تعلیم یافتہ طبقات کو نقصان پہنچا، جبکہ عوام الناس ان سے محفوظ رہے۔ چوتھے وہ لوگ تھے جو اپنے مضبوط عقائد کے ساتھ آگے بڑھے اور مغربیت پر، الحاد پر نکتہ چینی بھی کی اور ان کے سامنے اسلام کو بہتر انداز سے پیش کیا، اور جن چیزوں سے اسلام کے عقائد و اعمال اور مسلمانوں کے شعائر و افکار پر کوئی آنچ نہیں آتی تھی، ان کو اسلام کے فروغ اور تقویت کے لیے اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ ان میں جو مشہور نام ہیں وہ مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال رحمہ اللہ، اور انہی کے ساتھ ایک نام سید ابوالعلا مودودی کا بھی ہے۔ انہی کی وجہ سے بڑی بڑی تحریکیں وجود میں آئیں، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ دوسرے مذاہب میں اور خود مسلمانوں میں جو جدید تعلیم یافتہ طبقات تھے، انہیں اسلام سے قرب حاصل ہوا اور ایک بڑا طبقہ الحاد اور بے دینی کے جال سے بچ گیا۔ ان چاروں جماعتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو پہلی اور دوسری جماعت تو واضح ہے کہ ایک نے مکمل طور سے الحاد کا رد کر دیا تھا، جس میں سر فہرست نام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک جماعت جس نے پورے طریقے سے الحاد کا شکار ہو کر کے اسلام اور مسلمانوں کی کلم کلا مخالفت کی۔ ان میں جو سب سے بڑا نام تھا وہ مصطفیٰ کمال پاشا کا ہے۔ میرے خیال سے تو اس کو اپنا نام بھی بدل لینا چاہیے تھا۔ تیسرا طبقہ جس نے اسلام پر رہتے ہوئے الحاد کو تسلیم کرنے کی کوشش کی اور بعض عقائد و اعمال کو بدل دیا، ان میں وطن عزیز سے جو سب سے بڑا نام ہے وہ سر سید احمد خان کا آتا ہے۔ ان سے جو فائدہ ہوا اور جو ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، مگر جو نقصان ہوا وہ بھی کم نہیں، مگر چونکہ وہ فائنائٹ یعنی محدود ہونے کی وجہ سے وہ عام نہیں ہو سکا۔ رہی چوتھی جماعت جنہوں نے اپنے مضبوط عقائد کے ساتھ اہل یورپ کے قدم بقدم چل کر مغربیت پر اور ان کے الحادی کلچر پر ضرب بھی لگائی اور بہت بڑے طبقے کو الحاد سے بھی بچایا۔ یہ جماعت اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت مفید اور انقلابی ثابت ہوئی، جس میں علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ ہے۔ یہ قابل مبارکباد لوگ ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو انگریزوں کو لے کر اتنا سخت قدم اٹھایا کہ ان سے تعلقات تک کو سختی سے منع کر دیا، آخر اس کی وجہ کیا رہی؟ اس کی خاص وجہ تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو انگریزوں اور ملحدوں کا نشانہ تھا وہ سیدھا مسلمانوں کے بنیادی عقائد یعنی توحید، نبوت و رسالت اور آخرت تھا۔ ان میں سے کسی ایک کا منکر بھی ملحد ہو جاتا ہے۔ پھر ایک طرف انگریز دشمن بن کر پورے ملک پر چھائے ہوئے تھے، آزادی کی جدوجہد جاری تھی۔ ایسے نازک وقت میں ان حضرات کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ عوام کو ہر طرح سے ان مذہب اور ملک کے بھیڑیوں سے دور رکھنے کی تدبیریں کریں۔ اگر ذرا بھی انگریزوں کو موقع مل جاتا تو بہت تیزی کے ساتھ ان کے نظریات مسلم عوام میں منتقل ہو جاتے۔ رہا یہ مسئلہ کہ ان کے علوم و فنون کو حاصل کرنے سے کیوں منع کیا، تو اس کی بھی سیدھی سی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے علوم و فنون کو حاصل کر کے اچھے سے اچھا انسان بھی پھسل جاتا ہے۔ اس کے لیے عقائد، منطق اور فلسفے کی ان کتابوں میں مہارت کم از کم ضروری ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ورنہ الحاد بہت خوبصورت انداز سے ذہنوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔
اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علاوہ کچھ حضرات ہیں کہ ان کے بعض کتابیں سمجھنے کے لیے لگتا ہے کہ پہلے منطق، فلسفہ اور سائنس پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے اس انداز سے ہی لگ جاتا ہے کہ وہ کسی مصلحت کے تحت ہی ان علوم کے خلاف اتنے سخت تھے، ورنہ وہ ان علوم کے سیکھنے کے ہی حامی تھے اور ان کو اس کی قدر کا اندازہ بھی تھا۔ اور اس وقت بھی علماء ان علوم کے سیکھنے کے خلاف نہیں ہیں، مگر ذہنی الحاد اور ارتداد کا جو اندیشہ اس وقت تھا وہ آج بھی ہے۔ اس کے لیے عقائد میں بہت مضبوطی کی ضرورت ہے۔ اب یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی وغیرہ اور مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ دونوں جماعتوں نے اپنے نظریات کے مطابق وہی کام کیا جس کی اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کو ضرورت تھی، اور دونوں ہی جماعتیں پوری طرح سے کامیاب بھی ہوئی۔ مگر اسی وقت ایک جماعت بھی سامنے آئی، اس جماعت کے لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے باغی ہو گئے۔ اس کی وجہ یہی رہی کہ وہ لوگ انگریزوں سے علوم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، مگر الحاد نے ان کے ذہن کو ایک چوٹ پہنچائی جس سے ملت اسلامیہ ہندیہ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جماعت کے جو سربراہ تھے ان کا نام ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ اس طرح کے حادثات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طالب علم کو، ایک مسلمان کو، خاص طور سے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اپنے اسلامی عقائد اور اسلامی نظریات میں کس قدر مضبوطی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہماری الحادی سوچ سے اور ارتدادی فکر سے حفاظت فرمائے۔